مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک عورت آئی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے بتلائیے کہ میرے خاوند کا مجھ پر حق کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ مجھ پر میرے خاوند کا حق کیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر تو میں یہ حق ادا کر سکوں تو میں نکاح کروں، اگر میں یہ حق ادا نہ کر سکوں تو میں اس کام سے باز رہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بی بی، غور سے سننا، تجھ پر تیرے خاوند کا حق یہ ہے، اگر خاوند کی ناک سے ریٹھ نکلے، خاوند کی ناک سے اگر ریٹھ نکلے، اگر تو اس کو زبان سے چاٹے، تب بھی تو خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی، تب بھی جو ہے وہ تو خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خاوند اپنی بیوی سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ اس کے راضی ہوتا ہے، جس کا خاوند اپنی بیوی سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ یاد رکھنا کہ کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے، اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اور اگر کوئی عورت اتنا قرآن پاک پڑھے، اتنا قرآن پاک پڑھے جتنا کہ مریم نے پڑھا تھا، لیکن وہ اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرے تو اس کی ساری باتیں اس کے منہ پر دے ماری جائیں گی، اس کی کوئی عبادت بھی اس کے رب کے بارگاہ میں قبول نہ ہوگی، اس کی کوئی عبادت بھی رب کے بارگاہ میں قبول نہ ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت یہ چاہتی ہے، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے، میری اولاد جو ہے وہ میری فرما بردار بن جائے، اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے، اس عورت کو یہ چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے۔